الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے 130 ارشادات۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 130 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے عامل سنت اور شریعت مطہرہ کا پابند بنا اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بزرگوں کی باتیں۔ فارسی کی مشہور کہاوت ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے آدمی کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صحبت چاہے اچھی ہو یا بری، اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ لہذا جو شخص نیک بندوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کا دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ پاک کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کا دیدار کرنا اور ان کی حکمت بھری باتوں پر عمل کرنا دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نیز بزرگان دین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کی تحریر بھی یہی اثر رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ ان کے ارشادات پڑھ کر بھی فیض حاصل کر سکتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شمار بھی اللہ پاک کے ایسے بندوں میں ہوتا ہے جن کی حکمت بھری گفتگو سن کر نہ صرف معاشرے کے بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کی اصلاح کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ آئیے مختلف موضوعات پر آپ کے فرامین سنیے اور اپنی اصلاح کا سامان کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات۔ نمبر 1، ایک طرف کی بات سن کر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، والدین اپنی حافظ اولاد کو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہیں تاکہ ان کا حفظ قرآن باقی رہے۔ 3، تمام حافظ قرآن روزانہ ایک منزل قرآن پاک پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ 4، بلا ضرورت اپنا نگران، استاد یا عالم ہونا نہ بتایا جائے۔ نمبر 5، اگر ڈاکٹر صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ مریض کا علاج کرے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے تو روزی میں برکت بھی ہوگی اور آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 6، ڈاکٹروں کو مریضوں کے شرعی مسائل میں بالکل دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مفتیان کرام کی طرف بھیج دیا کریں یا دارالفتہ اہل سنت کا نمبر دے دیں۔ 7، اگر کسی مریض کا علاج ڈاکٹر کو نہ آتا ہو تو بلا شرم و جھجک کہہ دیں کہ آپ کا علاج مجھے معلوم نہیں۔ اس طرح لوگوں کی نظر میں آپ کی قدر بڑھے گی۔ نمبر 8، خوف خدا رکھنے والے ماہر ڈاکٹر یا حکیم کو فیملی طبیب بنایا جائے۔ 9، ڈاکٹروں کو چاہیے کہ سادات کرام اور غریبوں کی ہمدردی کے لیے ماہانہ بجٹ بنائیں اور مفت علاج و ادویات کی ترکیب کریں اور دعائیں لیں۔ نمبر 10، مریضوں کی تعداد میں اضافے پر ڈاکٹر اپنے دل کی کیفیت پر غور کرے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بیماری پر مجھے خوشی تو نہیں ہو رہی، اگر ایسا ہو تو استغفار کرے۔ 11، آپریشن کرنے اور کروانے میں ایسا وقت رکھنا چاہیے جس میں کوئی نماز کا وقت نہ آتا ہو۔ 12، درود تنجینا حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے مجرب ہے۔ 13،
اخبار اور میڈیا والوں کو اسلام سے نفرت دلانے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ 14 بے جا جذباتیت انسان کو پھنسا دیتی ہے۔ 15 سمجھانے والے پر غصہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کر دیں گے۔ 16 صرف درس نظامی کے نصاب سے عالم دین بننا مشکل ہے، اس کے لیے مزید اسلامی کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ 17 اپنے منہ سے اپنے لیے بڑائی کے الفاظ نہ بولے جائیں۔ 18 عقل مند آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی برکات دنیا میں بھی پاتا ہے۔ 19 خاموشی وہ اچھی ہے جو غفلت بھری نہ ہو۔ 20 بری صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ 21 کم گو اور نیچی نظر رکھنے والے سنتوں کے پیکر اسلامی بھائی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ 22 بچوں کی جتنی فرمائشیں پوری کریں گے اتنی بڑھتی جائیں گی، شروع ہی سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ 23 جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوتا۔ 24 آپ چاہے جتنے بڑے نگران ہوں مگر اپنے ماتحت سے نرمی و محبت سے کام لیں۔ 25 اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں جمائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 26 سنجیدگی اپنائیے مگر یاد رکھیے مسکرانا سنجیدگی کے خلاف نہیں۔ 27 ایک گناہ صغیرہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ 28 ماتحت سے غلطی ہو جانے پر جھاڑنے ڈانٹنے کے بجائے پیار محبت سے سمجھائیں۔ 29 بچوں کو ٹاٹا نہ سکھائیے بلکہ فی امان اللہ، خدا حافظ یا السلام علیکم یاد کروائیے۔ 30 جو چیز بزرگوں سے منسوب ہو جائے اس کا ادب کرنا کار ثواب یعنی ثواب کا کام ہے۔ 31 علم دین حاصل کرنا اوراد و وظائف پڑھنے سے افضل ہے۔ 32 لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں جو زبان دراز ہو، بد اخلاق ہو، کپڑے صاف نہ رکھتا ہو، لین دین کے معاملات درست نہ ہوں، مثلا ادھار واپس نہ کرتا ہو، اس کے جسم یا کپڑوں سے بدبو آتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ 33 عملیات کا شعبہ بہت نازک ہے، اس میں حب جاہ یعنی شہرت و مرتبے کی محبت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ 34 مطالعہ علم دین کی جان ہے۔ 35 بچوں کو بچپن سے جیب خرچی دینا شروع نہ کریں، گھر میں ہی کھانے کی چیزیں بنا کر دیا کریں۔ 36 بگاڑ آسان ہے مگر سدھار مشکل ہے، عمارت بنانے میں بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں مگر گرانے میں بہت کم وقت لگتا ہے۔ 37 مساجد میں بے آواز ساؤنڈ پروف جنریٹر لگانے کی ترکیب بنائی جائے، وہ پیٹرول پر چلے یا گیس پر، اس کی بدبو مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ 38 بغیر مٹے کام نہیں ہوگا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ 39 اپنی گفتگو پر غور و فکر کیا کریں کہ میں نے کیا اور کیوں بولا۔ 40 ایسا بولیں کہ سامنے والے کو آپ کے مزید بولنے کی خواہش ہو۔ 41 سنجیدہ اور با اخلاق شخص کی بات ہر کوئی مانتا ہے۔ 42 کردار کی نیکی کی دعوت گفتار کی نیکی کی دعوت سے زیادہ متاثر کن ہے۔ 43 کسی شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو آبادی کے باہر اذانیں دی جائیں اور صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے۔ 44 ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے حساس طبیعت بنانی ہوگی۔ 45 ہزاروں اچھے کام ثواب کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے محض مباح ہوتے ہیں، یعنی وہ کار ثواب نہیں بنتے۔ 46 نماز سے پہلے وہ تمام چیزیں جو خشوع سے مانع یعنی رکاوٹ ہوں انہیں دور کریں۔ 47 درود شریف اعمال کو پاک کرنے والا ہے۔
48 نیک اعمال پر استقامت کے لیے ابتداءً بالجبر نفس کو نیکیوں کی طرف گامزن کرنا پڑتا ہے۔ 49 ایمبولینس کی آواز اپنے اندر عبرت رکھتی ہے۔ 50 اپنے گھر میں 2-4 جگہ اللہ دیکھ رہا ہے لکھ کر لگا دے، اس کی برکتیں خود دیکھ لیں گے۔ 51 اولاد کو نیک بنانے کا جذبہ اچھا ہے، مگر اس کے لیے بے جا جذباتی ہونا درست نہیں۔ 52 ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پیار اور حکمت عملی سے سمجھائیں۔ بات بات پر جھاڑنا، مارنا اور چیخ چیخ کر سمجھانا انہیں باغی بنا سکتا ہے۔ 53 بچوں سے جھوٹ بولنے والے برے لوگ ہیں، ان میں ستارہ حماقت تقسیم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کے اخلاق تباہ کرتے ہیں۔ 54 بچوں کو ڈرانا کہ باؤ آ گیا، جن کھا جائے گا، فقیر اٹھا کر لے جائے گا، بوری والا پکڑ لے گا وغیرہ جملے بولنے سے وہ بزدل ہو جائیں گے۔ بچوں کو بز یعنی بکری کے دل والا نہیں بلکہ شیر دل یعنی بہادر بنانا ہے۔ 55 تھکن اور بھوک میں غم کی خبر پر صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اس حالت میں کسی کی وفات کی خبر دینے سے اجتناب کیا جائے۔ 56 مبلغ کے لیے علم، تحمل و برداشت، نرمی اور حکمت عملی ضروری ہے۔ 57 قلم علم سیکھنے کا آلہ ہے، اس کا ادب کیا جائے۔ 58 مشورہ ہی ہوتا ہے، آرڈر نہیں، اس لیے کوئی قبول نہ کرے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ 59 دل ذکر الہی سے غافل نہ ہو، اس کے لیے صحبت صالح یعنی نیکوں کی صحبت ضروری ہے۔ 60 جو اپنے اخلاص پر مطمئن ہو جائے اسے اخلاص کی زیادہ ضرورت ہے۔ 61 مساجد امن اور نزول رحمت کی جگہ ہیں۔ 62 مہمان کا شوق سے کھانا کھانا میزبان کو خوش کرتا ہے کہ میرا کھانا مہمان کو پسند آیا ہے۔ 63 بن بلائے کسی کی دعوت میں ہرگز نہیں جانا چاہیے، اگر کبھی ایسا ہوا ہو تو توبہ کے ساتھ ساتھ صاحب خانہ سے معاف بھی کرا لیں۔ 64 آج کل لوگوں کی حرص دیکھ کر لگتا ہے کہ خودداری فوت ہو چکی ہے۔ 65 جب اذان ہو جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ 66 نماز سے نہ بولو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ 67 حرام کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ حرام کھائیں گے نہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ 68 الحمدللہ دنیا میں تو ہم مومن ہیں، اگر ایمان کی حالت میں مریں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ 69 نیک کام کرنے کے لیے نفس کو ماریں اور بدتکلف نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ 70 مدینہ شریف میں فوت ہونا سعادت کی بات ہے۔ 71 بچوں کی بھی دل جوئی کی جائے۔ 72 اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کسی کا دل بھی نہ دکھائیں۔ 73 کاش ہم چہرہ چمکانے کے بجائے اپنا دل چمکانے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں۔ 74 آپ بوڑھے ہوں یا جوان، ہر عمر میں اسلام کی خدمت کی کوشش کریں۔ 75 سحری میں ہلکی غذا اور وہ بھی کم کھائیں، ثقیل یعنی بھاری غذائیں نہ کھائیں، صحت بہتر رہے گی۔ 76 چھالیہ کا کثرت سے استعمال نقصان دہ ہے۔ 77 اللہ پاک کی رضا کے لیے کم کھانا عبادت ہے۔ 78 اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی معلومات پر مشتمل سوالات اور ان کے جوابات یاد کروائیں۔ 79
کسی نے کوئی کتاب امانت کے طور پر دی ہو تو اس کی اجازت کے بغیر کھول کر نہ دیکھیں۔ 80 دوران اذان کئی بار میرا یہ تصور بن جاتا ہے کہ گویا میں قبر میں ہوں اور میری قبر پر اذان ہو رہی ہے۔ 81 ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ 82 دوران فون لاؤڈ اسپیکر کھولنا ہو تو مخاطب سے اجازت لے لیں، شاید وہ ایسی بات کرنا چاہتا ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ 83 فون میں کال ریکارڈنگ سسٹم میں عبرت ہے کہ ہم ریکارڈنگ میں سنبھل کر بات کرتے ہیں، مگر کرامن کاتبین جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے نہیں ڈرتے۔ 84 میری عادت ہے کہ میں بے حساب مغفرت کی دعا کرواتا ہوں کیونکہ میں اپنے اندر حساب کی تاب نہیں پاتا۔ 85 محض سستی کی بنا پر بے جماعت نماز پڑھنا میری ڈکشنری میں نہیں۔ 86 جس کا دل دینی ماحول میں گھبراتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مریض کو دوا اچھی نہیں لگتی۔ 87 جس کی امامہ شریف باندھنے کی نیت ہو تو فوراً امامہ باندھ لے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ 88 سلیقہ مند اولاد اپنے والدین کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ان کا ادب کرتی، ہاتھ پاؤں چومتی ہے۔ 89 عالم دین کا احترام کرنا مستحب ہے۔ 90 عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ 91 دنیاوی مصروفیت اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کی عبادت اور دیگر فرائض میں کوتاہی ہو۔ 92 دوا سے پہلے بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاء اللہ الکریم شفا ہوگی۔ 93 جو صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ جوانی سے ہی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے زیادہ کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ 94 جہاں تک ہو سکے دوا یعنی میڈیسن سے بچیے اور علاج بالغذا کی کوشش کیجیے۔ 95 اپنی غلطی کو ماننے کے لیے انا یعنی میں کو فنا کرنا ہوگا۔ 96 استاد کو اپنے طلباء کی نفسیات پرکھنا آنا چاہیے۔ 97 مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو ایسے مسائل معلوم ہوں گے جو پہلے معلوم نہ تھے۔ 98 ہر لکھنے والے کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ 99 شادی میں اتنا کھانا پکوائیں کہ جو مکمل کھایا جا سکے اور ضائع نہ ہو، قیامت کو ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ 100 اخبارات میں مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں لہذا ان کو نہ پھینکیے۔ 101 کوئی بھی شرعی مسئلہ یا تحریر اس وقت تک عام نہ کرے جب تک کسی مستند معتبر عالم دین سے چیک نہ کروا لے۔ 102 دین کا جتنا کام کرنا ہے جوانی میں کر لیں، عموماً بڑھاپے میں ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ 103 اپنی راحت کے ساتھ دوسروں کی راحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 104 حتی الامکان ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہو تو ایسا وقت یعنی ٹائم منتخب کیجیے کہ دوران سفر کوئی نماز نہ پڑھنی پڑے، کیونکہ جہاز میں نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ 105 جو نابالغ بچے برداشت کر سکتے ہوں انہیں روزے رکھوائے جائیں۔ 106 نیکی کے فضائل پر نظر کرنے اور عمر کی کمی میں غور کرنے سے نیکیوں میں مستقل مزاجی حاصل ہوگی۔ 107 گھر کا کوئی نام رکھنا اچھی بات ہے۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کا نام بیت الفنا رکھا ہے کہ ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ 108 مسجد اللہ پاک کی رحمت کے نزول کی جگہ ہے، اس سے دل لگائیے اور یہاں وقت گزاریے۔ 109 اسلام کو نقصان پہنچانے والا یا اسلام کے خلاف
باتیں کرنے والا شیطان ہے۔ 110 نفسیاتی خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اندر حقیقی خوف خدا پیدا کیجیے۔ 111 یہ کہنا درست نہیں کہ میں فل پرہیزی کرتا ہوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ بد پرہیزی تو ہو ہی جاتی ہے۔ 112 جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، اگرچہ لوگ کہتے رہیں۔ 113 علم دین حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا سب صدقہ ہے۔ 114 رمضان المبارک نیکیاں کرنے والوں اور جنت میں جانے والوں کا سیزن ہے۔ 115 کسی کے بلانے پر جواب میں لبیک کہنا پیارا اور نرم جملہ ہے، اس کے کہنے سے محبت بڑھتی ہے، یہ سنت بھی ہے، اس نیت سے کہیں گے تو ثواب ملے گا۔ 116 اپنی اولاد کو بھی بلا ضرورت جھاڑنے اور دل آزاری کی اجازت نہیں، نرم لہجے سے سمجھا کر اولاد سے کام لینا چاہیے۔ 117 اپنی کوئی بھی تحریر مستند عالم سے تصدیق کروائے بغیر آگے نہ بھیجیں۔ 118 وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا بھی وسوسوں کا علاج ہے۔ 119 اپنے فوت شدگان کو خواب میں دیکھنے کی جد و جہد نہ کی جائے، اگر کسی ناپسندیدہ حال میں دیکھ لیا تو طویل صدمہ ہوگا، اگرچہ خواب شرعاً حجت نہیں۔ 120 خوف خدا کے حصول کے لیے خائفین یعنی اللہ پاک سے ڈرنے والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ 121 عید الفطر یوم تشکر ہے، ہمیں اس میں گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 122 اپنے بچوں کے سامنے اس نیت سے اللہ اللہ کیا کریں کہ وہ بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں۔ 123 بچے کو کند ذہن یا پڑھائی میں کمزور وغیرہ کہنا اسے مزید کند ذہن بنا سکتا ہے، اس لیے ایسا کہنے سے اجتناب کیجیے۔ 124 نفاست پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ پیالہ یا گلاس اس طرح اٹھایا جائے کہ انگوٹھا اندر بلکہ کناروں پر بھی نہ آئے، پیندے کی جانب سے اٹھائیے۔ 125 مرنے کے بعد ہر ایک تمنا کرے گا کہ کاش ایک پیسہ بھی بچا کر نہ رکھتا بلکہ خیرات کر دیتا۔ 126 دنیا کی تکلیفوں میں جہنم کی تکلیفوں کی یاد ہے۔ 127 جتنا ہو سکے مصیبت کو چھپانا چاہیے۔ 128 مرد وہ نہیں جو معاشرے کے پیچھے چلے، بلکہ مرد وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلائے۔ 129 اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بے بس سمجھیں اور اللہ کی غالب قدرت کو یاد کیجیے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اور برے خاتمے کے خوف سے ڈرتے رہیے۔ 130 اپنے گھر میں کنز ایمان ضرور رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد